میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج ہم بات کریں گے ایک کنڈیشن جس کو بولتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ یہ میں نے لفظ یوز کیا کنڈیشن کا، ڈیزیز کا نہیں استعمال کیا، کیونکہ جب ہم کوئی لفظ یوز کرتے ہیں ڈیزیز کا تو عام طور پہ مریض اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کچھ علامات ہوں گی، کچھ اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، لیکن یہ انسولین ریزسٹنس ایک چیز ہے جو بذات خود شاید بیماری نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے۔ تو کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ ایک تو یہ اس کا مطلب سمجھ لیجئے، مطلب یہ ہے کہ نارملی ہماری باڈی میں انسولین پائی جاتی ہے جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا اور کب کھایا اور کتنا کھایا، اس کے اوپر وہ انسولین لیول ویری کرتا ہے۔ یعنی نارمل ہیلدی بندے میں اگر وہ 24 گھنٹے کھانا نہ کھایا تو آپ کو گلوکوز لیول ایک خاص لیول سے نیچے نہیں آتا، کیونکہ باڈی میں انسولین بننی بند ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ بھی کاربوہائیڈریٹ سے میٹھا کھا لیں تو آپ کی شوگر ایک خاص لیول سے نہیں بڑھتی، جو کہ اتنی ہی مقدار میں آپ کی انسولین بن جاتی ہے۔ اور انسولین کیوں چاہیے باڈی میں؟ کہ جو ہمارا گلوکوز ہے، جو کھانے میں سے گلوکوز آتا ہے، جو ہمارا فیول ہے، جس سے ہماری انرجی بنتی ہے، جس کے ساتھ ہم کام کاج کرتے ہیں، وہ سیلز کے اندر جاتا ہے انسولین کی مدد کے ساتھ۔ خاص طور پہ جو ہمارے فیٹ سیل ہیں جہاں پہ وہ انرجی سٹور ہوتی ہے، یا مسل سیل ہیں جہاں تھوڑی سی انرجی سٹور ہوتی ہے اور جہاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ آپ کی باڈی کا جو گلوکوز ہے وہ سیلز کے اندر نہیں جا پاتا، تو بلڈ کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قدرتی نظام یہ ہے کہ جب آپ کو گلوکوز لیول بڑھتا ہے تو آپ کی اور انسولین بنتی ہے، چونکہ آپ کا جو لبلبا ہے وہ بالکل ہیلدی ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ سینس کرے کہ باڈی میں کتنا گلوکوز ہے، اس کے مطابق زیادہ انسولین بنے۔ تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ آپ کا گلوکوز تو کنٹرول رہتا ہے۔ کافی سال ڈائبٹیز ہونے سے پہلے کافی سال ایسے ہوتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، آپ کا گلوکوز صحیح ہوتا ہے، لیکن کیوں صحیح ہوتا ہے؟ کہ باڈی میں انسولین جتنی ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو زیادہ انسولین گلوکوز کو تو کنٹرول کر لیا اس نے، لیکن اس کا خاصا کولیٹرل ڈیمیج ہے جو کہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے؟ کہ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، ہائپر انسولینیمیا، یعنی آپ کی باڈی میں انسولین کا لیول زیادہ ہوتا ہے، تو عام طور پہ آپ کو علامات تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس کی وجہ سے ایک تو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، پہلے پری ڈائبٹیز ہوگی، پھر ڈائبٹیز ہوگی، اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں جس کو بولتے ہیں ایتھروسکلروسس، اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے انسولین ریزسٹنس والے لوگوں میں فیٹی لیور۔ فیٹی لیور بھی بہت ہی کامن ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی نہیں اور وہ شخص الکوہل بھی نہیں لیتا اور الٹرا ساؤنڈ میں اس کا فیٹ آتا تو اس کو بولتے ہیں نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، یا آج کا نیا نام رکھا ہے میٹابولکلی ایسوسیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز۔ یہ بھی انسولین ریزسٹنس کی ہی نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، پیکوس کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ پی سی او ایس کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کامن کنڈیشن ہوگی، چونکہ انسولین جب آپ کا لیول بڑھتا ہے تو آپ کے اووریز، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کی اووریز میں اینڈروجنز جو کہ میل ہارمونز ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سسٹ بنتی ہیں، اور سسٹ تو بنتی ہیں لیکن ایگ ریلیز نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں پیریڈز بھی ریگولر ہو جاتے ہیں اور کنسیو کرنے میں بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہیں۔ تو ریزسٹنس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک کی زیادتی اور فزیکل ایکٹیویٹی، جو ورزش کا فقدان۔ جی آپ نے صحیح سنا، یہی وجہ ہے۔ آج کل ہم کھاتے بہت ہیں اور کرتے کچھ نہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں باڈی میں جو ایکسیس کیلوریز آ جاتی ہے، ایکسیس انرجی آتی ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر، پیٹ کے اندر فیٹ کے طور پہ سٹوریج ہو جاتی ہے، چونکہ باڈی ایسا سینس کرتی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں زیادہ انرجی آ رہی ہے تو باڈی میں جا کے فیٹ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ بھلے آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائیں، فروٹ کھائیں، لیکن اگر آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر فیٹ بن جائے گا، اور آپ کی لیور میں فیٹ آ جائے گا، اور آپ کی پیٹ بڑھتی جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔
کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز کی دفعہ فیملیز میں رن کرتی ہے. کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں, یعنی ایسے بھی فیکٹرز ہیں جو آپ کی جینز میں یا اپنے موروثی فیکٹر ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. لیکن اگر دونوں چیزیں مل جائیں, یعنی موروثی فیکٹرز بھی ہوں اور آپ کا لائف اسٹائل بھی سیڈنٹری ہو, آپ کا کھانا بھی زیادہ ہو اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی نہ ہو اور آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے, تو پھر پکی آپ کو انسولین ریزسٹنس ہونی ہے. اور انسولین ریزسٹنس کو قابو نہ کیا تو آگے بڑھ کے باقی بیماریاں جو میں نے بتائی ہیں وہ ہونی ہے. تو ابھی وقت ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں. تو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے کہ انسولین ریزسٹنس کے کوئی فارمل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سمپل بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, وہ بہت اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں, عام لیبارٹریز میں اویلیبل بھی نہیں ہوتے, لیکن ایک فزیشین دیکھ کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے کہ نہیں ہے. کچھ اس کی نشانیاں ہیں. ایک ادھر گردن پہ یا بغلوں پہ کالا سے پیچز بن جاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ایکینتھوسس نگریکینس. دوسرا اسکن کے اوپر ٹیگز بہت بنے, تو وہ بھی ایک انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے. جو بالوں کا ایک پیٹرن جو بالڈنس ٹائپ ہو جاتی ہے وہ بھی انسولین ریزسٹنس سے ہو سکتی ہے. فیٹی لیور اگر آ جائے الٹراساؤنڈ میں وہ بھی انسولین ریزسٹنس انڈیکیٹ کرتا ہے. آپ کے باڈی میں اگر ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہے تو وہ بھی انسولین ریزسٹنس انڈیکیٹ کرتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے VLDL, وہ زیادہ ہو تو وہ بھی انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے. اس سے سب سے بڑھ کر اگر آپ کی ویسٹ زیادہ ہے, بہت ہی سمپل طریقہ ہے, فیتہ لیں, اپنی ویسٹ میجر کریں. اگر آپ خاتون ہیں تو 80 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اگر آپ مرد ہیں تو 90 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ویسٹ اگر آپ کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹرنکل اوبیسٹی ہے اور آپ کو پیچھے اس کے انسولین ریزسٹنس ہے. اگر کوئی فزیشین چاہے یا انڈوکرینالوجسٹ چاہے تو اس کے پراپر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جس سے دکھایا جاتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہے. بذات خود یہ کچھ نہیں کہتی, اس لیے آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ بہت بڑی بیماریاں یہ کر سکتی ہے, اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اس کی جو روٹ کاز اس کو پکڑا جائے, خوراک کی زیادتی اور ایکسرسائز کا فقدان, اس کو بیلنس کیا جائے. جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ سب کھائیں, اللہ کی نعمتیں انجوائے کریں, لیکن سب کھائیں, کم کھائیں پلیز. خاص طور پہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, جو پلین کاربوہائیڈریٹس ہیں جس میں روٹی آتی ہے, نان آتے ہیں, بیکری آتی ہے, وائٹ بریڈ آتی ہے, چینی آتی ہے, یہ ڈرنکس آتے ہیں, یہ کم سے کم لیں. اور جو آپ نے کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں وہ زیادہ تر ویجیٹیبلز اور فروٹ کی صورت میں لیں. اور اس کے ساتھ آپ پروٹین کا ایک مناسب انٹیک ضروری ہے اور فیٹس کا بھی ایک مناسب انٹیک ضروری ہے. لیکن ٹوٹل کیلوریز آپ کی 24 گھنٹے میں آپ کی 2000 سے کم رہنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ چاہیں تو اپنے فزیشین سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, یا نیوٹریشن سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, یا آج کل آن لائن بڑی انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ کیسے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری بات آ گئی ایکسرسائز کی. ایکسرسائز کے بارے میں یہ ہے کہ منیمم 150 منٹ پر ویک آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, جس میں برسک واک ہے, سوئمنگ ہے, سائیکلنگ ہے, ٹریڈ مل ہے. یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں, یا کوئی گیم ہے جیسے بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو 150 منٹ منیمم ایک ہفتے میں ہونی چاہیے, اور ڈیلی یعنی 30 35 40 منٹ کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہفتے میں 2 سیشنز آپ کے ہائی انٹینسٹی یا ریزسٹنس ایکسرسائز ہونی چاہیے, جس کے اندر وہ ویٹ لفٹنگ ہے, یا جو جم میں مشینیں ہوتی ہیں جس میں آپ بہت زور لگاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, جو بیٹھ کے نکالنا ہے, یا اس طرح کے ڈمبل بیٹھ کے نکالنا ہوتی ہے, ایک اور چیز ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ نکالنا ہے. یعنی وہ کام کرنا ہے جس میں ایکسرسائز بہت ڈنڈ نکالنا. ہاں جی, ایک تو بیٹھ کے نکالنا ہے, ایک ڈنڈ نکالنا ہے. یہ مشکل ایکسرسائز ہے, چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نی جوائنٹ اچھی کنڈیشن میں ہو, وہ کریں. اس کے ساتھ یعنی آپ نے ادھر سے خوراک کو کنٹرول کر لیا, ادھر سے ایکسرسائز کر لی, تو بہت اچھے چانسز ہے کہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ کی انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ کئی دفعہ میڈیکیشن کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو کچھ اور میٹابولک کنڈیشن آلریڈی ہو چکی ہیں, ممکن آپ کا فزیشین آپ کو ادویات دیں جس کے اندر میٹفارمن ہے, جس کے اندر GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ ہے, جس کے اندر پائیوگلیٹازون ہے, اور بھی ادویات ہیں. تو یہ ساری ادویات آف کورس آپ کے فزیشین ہی آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. لیکن پلیز یہ جانیے کہ انسولین ریزسٹنس ایک بے ضرر کنڈیشن نہیں, بھلے اس کی کچھ علامات نہیں, یہ بہت بڑی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے. اس کی وجہ خوراک کی زیادتی اور ایکسرسائز کا فقدان ہے, اور اس کا
قصوروار اگر کوئی ہے تو آپ خود ہیں، اس کو آپ کنٹرول کیجئے. اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے فزیشین سے ملیے، لیکن انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ یہ یوزفل انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.